ایمان والوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے؟ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، امت پوری، اگر ان کے سر میں تکلیف ہے تو پوروں کو، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب سارے صحابہ امت میں بتایا گیا امت مسلمہ پورے کے پورے آپس میں جسم کی طرح ہے، پھر صحابہ کرام سوچئے آپ کون تھے انہوں؟ نعوذ باللہ سب سے زیادہ اس قسم کے واقعات لکھتے صحابہ کرام کو وحشی قرار دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کثرت سے ہمارے پاس یہ احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت حجۃ الوداع میں آخری خطبہ دیتے وقت یہ کہا انہوں نے، دیکھو میرے بعد کہیں تم کافر نہ بن جانا اور میرے بعد کہیں ایک دوسرے کے گردے نہیں مارنا تم لوگ۔ دیکھو تاکیدی طور پہ آپ نے حکم دیا اس خطبے کے اندر کہ دیکھو ایک مسلمان کی عزت، اس کی آبرو، اس کا خون تمہارے اوپر حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح کعبۃ اللہ کی حرمت ہے۔ یہ کہا کہ صحابہ کرام گردنیں مار رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں امت کے مسلمانوں کے آپس میں۔ پھر اب وہ مشہور حدیث بھی آپ یاد سن لیجیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے والا بھی دوزخی ہے، قتل ہونے والا بھی دوزخی ہے۔ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہونے والا کیسے دوزخی ہو سکتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو مارا گیا ہے، مارنے والا دوزخی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں مرنے والا بھی دوزخی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے آئے تھے، انہیں اس کی زد میں آ گیا، اگر انہیں نہیں آتا تو انہیں آ جاتا، نیت دونوں کی قتل کی تھی، گھر سے نکلے تھے دونوں کو آپس میں مارنے، یہ الگ بات ہے کہ انہیں زد میں آ گیا پہلے، اگر انہیں زد میں نہیں آتا تو انہیں زد میں آ جاتا تھا، تو اسی لیے کہا انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے ہے نا۔ صحابہ کرام ہی لڑ رہے ہیں تو آج اگر لڑ رہے ہیں مسلمان کاٹ لے رہے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے، کچھ بولنے کی بات ہی نہیں ہے۔ جب صف اول کے جو لوگ تھے اللہ جن سے راضی ہوا بولا، وہی لوگوں کی زندگیوں میں جب یہ آئی ہے تو پھر ہمارا کیا ہے آج کل؟ نہیں، یہ واقعات جو ہے نا تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہ بات نہیں ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں کو قرآن کے اوپر پرکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا آپ کو۔ قرآن میں اللہ نے صحابہ کرام کا کیا کیریکٹر بتا رہا ہے، قرآن میں صحابہ کرام کا امیج کیا ہے، قرآن میں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں فرمایا کہ وہ کون لوگ تھے، وہ دیکھو آپ بہنوں آپس میں یہ رحیم تھے، اور ان کا مقصد حیات کیا تھا، یہ لوگ اقتدار نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ دیکھیے آپ نے، تراہم رکعان سجدن، یہ تو رکوع اور سجود میں لگے، اللہ کی رضا میں لگے ہوئے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اللہ کی رضا اور اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہے، ہوس نہیں ہے، جنہوں نے اپنے جان اور مالوں کا اللہ کے راستے میں کھپا دیا ہے۔ اور بعد میں یہ بات اس قسم سے باتیں آئیں، صحابہ کرام کے اندر نفرتیں پھیلا دی گئی آپس میں، تاریخ کے اندر لکھ کے یہ ساری کی ساری مصنوعی نفرتیں ہیں۔ حقیقت میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، جو قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے تھے، ترس کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی جان دینے والے تھے، یہ لوگ جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور وہاں آپ کو بتایا میں سورہ الفتح کے اندر، وہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا، وہ درخت کے نیچے جتنے صحابہ کرام ہیں میں ان سے راضی ہوں، اور اس کے بعد اللہ کیا فرمایا، میں ان کے دل کی کیفیت سے واقف ہوں، بولا علیم اللہ فی، میں جانتا ہوں انہیں۔ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جناب علی آگے کیا کرنے والے نہیں معلوم ہے لہذا پہلے بول دیا، ایسا نہیں ہے نا، اللہ کا علم ابدی ہے۔ فرمایا کہ علم فی قلوبہم، فرمان کے قلوب میں کیا اللہ جاننے والا ہے۔